الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. درود پاک پڑھیے دوستو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دیکھو دوستو، آج کے خطبے میں ایک زبردست آیت آئی ہے. اصل میں اللہ رب العزت کی ذات نہایت ہمارے سوچ فکر ارادہ سے بھی رحمان و رحیم ہے، اور وہ اپنے بندے کو، جو ہمارا خالق ہے، نہیں چاہتا کہ اس کا عذاب اس کے بندے کو چھوئے لگے. اس لیے رب العزت کی کوشش ہے کہ بندے خود جان بوجھ کے اس کے عذاب میں نہ گریں، نہ پھنسیں جی. اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی اللہ کی نہیں مانتا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو گندگی میں ملوث کر لیا. تو گندگی سے صفائی کا علاج دوسری دنیا میں عذاب کے ذریعے ہوگا. اس دنیا میں آپ کو پیشاب لگ جائے تو پانی سے دھل لیجیے گا، غلاظت لگ جائے تو پانی سے دھلیے گا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اندر لگ جاتی ہیں، دل میں انسان کے لگ جاتی ہے، تو اس کی صفائی کا طریقہ دنیا میں ہے توبہ اور استغفار. لیکن بندہ توبہ استغفار بھی نہ کرے اور ظاہری گندگی کو پانی سے بھی نہ دھلے تو دوستو پھر وہ ناپاک ہی رہے گا. تو ناپاکی کو صاف کرنے کا اس دنیا میں، اس کائنات عالم میں مرنے کے بعد ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو عذاب کے ذریعے سے صاف کیا جائے. اور وہ صاف بھی نہیں ہوگا اگر عقیدے میں گندگی ہے. تو آج جو آیت آئی دوستو بڑی زبردست ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سب چیز پہ غالب ہے. رحمت اللہ کی وسیع ہے. پہلے بھی آپ سن چکے ہو کہ رحمت اور غضب دونوں چلی، تو رحمت آگے بڑھ گئی اور غضب پیچھے رہ گئی، یعنی دونوں کی جو دوڑ ہوئی. کیا مطلب؟ عذاب دینے کے لیے بندے کی طرف سے بدعملی ہوگی تب اس کو عذاب ہوگا، لیکن رحمت کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود رحمان و رحیم ہے. رحمت اس کے قانون کے تحت بندے کو مل جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے ہاتھ میں چھتری دے دیں زبردست کہ دھوپ ہو تو دھوپ نہ لگے، بارش ہو تو بارش نہ لگے، اور وہ اتنی مضبوط چھتری ہو کہ کوئی کنکر پتھر پھینکے تو بھی اس کو نہ لگے. لیکن بندہ چھتری کو موڑ لے، اپنے اوپر رہنے نہ دے، تو اب بارش بھی اس کا پانی بھی لگے گا، دھوپ بھی لگے گی، کنکر پتھر کوئی پھینکے گا تو وہ بھی اس کو لگ جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میری رحمت وسیع ہے. چنانچہ اس امت کی باری جب آئے گی قیامت کے دن تو اللہ رب العزت اس امت کے لیے اپنے عرش پر اسی آیت کو لگا دیں گے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. عرش پر یہ لکھ کر کے لگا دیا جائے گا کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. اس کے بعد اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ اب گزر جاؤ. کیا مطلب؟ کہ دوسری امتوں کا حساب کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم، تفصیل ہے اس کی، اس وقت ٹائم نہیں ہے. اس امت کو اللہ پاک رحمت کے سائے میں اپنے عرش کے پاس سے گزار دیں گے. کیوں گزاریں گے؟ کہ آپ کے نبی جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. آپ کی امت کے، آپ کے نبی کون ہیں؟ رحمت للعالمین. اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میری رحمت سب سے زیادہ وسیع ہے. لیکن یہ ملے گی کس کو؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، ہم نے نہیں کہا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. دیکھو بات کتنی خوبصورت اللہ نے کہا دی. یہ میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رحمت اپنی لکھ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہ سے بچتے ہیں.
تو معلوم ہوا کہ گناہ لے کر کے جائے گا تو رحمت میں نہیں جائے گا. یہ مسجد ہے دیکھو دوستو، کسی آدمی کے پینٹ میں، شرٹ میں، جبہ میں، کپڑے میں اگر پائخانہ لگا ہوا تو مسجد میں آئے گا وہ؟ نہیں آئے گا وہ، اور نہ اس کو آپ آنے دیجیے گا. اگر وہ آنا بھی چاہے گا تو آپ کہے گا پلیز یار پہلے تھوڑا سا دھل لے گندگی کو. تو معلوم یہ ہوا کہ رحمت ایک پاک چیز ہے. تو پاک چیز کو حاصل ہونے کے لیے بندے کو پاک ہونا ضروری ہے. یہ لوجک ہے، یہ تھنکنگ اور تھیوری ہے یہ جی. تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ میں نے کس کے لیے لکھا ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے میں نے لکھ دیا ہے جو میری ناراضگی کے کام سے بچتے ہیں، میرے ناراضگی کے کام سے پرہیز کرتے ہیں، میرے ناراضگی کے کام سے دور رہتے ہیں. اور چلو ہم انسان ہیں، کبھی ہو بھی گئی وہ کام ہو گیا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں جی، تو فوراً استغفار پڑھ دینا. فوراً کیا کر دینا؟ گناہ پر دیکھو دوستو جمنا نہیں، اور گناہ کی کبھی توجیہ تعویل مت کرنا کہ یہ گناہ میں نے اس لیے کیا. نہیں، سیدھی سی بات ہے، دوست نے کرا دیا، ساتھی نے کرا دیا، پارٹی میں ہو گئی، سیدھے بولو بھائی یہ میری غلطی تھی. اللہ کے سامنے کر جاؤ سلنڈر، تو اللہ کر دے گا تم کو بلنڈر جی. اللہ کے سامنے بن جاؤ زیرو، اللہ کر دے گا تم کو ہیرو. اگر اللہ کے سامنے بنو گے ہیرو تو اللہ تعالیٰ پکڑ کے مسل دے گا، کر دے گا زیرو. تو اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے کبھی بھی سینہ تان کے نہ چلنا، بس اپنے گناہ کا اعتراف کر لینا. دوسری چیز کیا کہا قرآن نے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کچھ دیا ہے مال تو سب آپ کھائیے پیجیے، خوشی میں استعمال کیجیے جی. سال گزر گیا، کھا لیا پی لیا، قرضہ مرضہ نہیں ہے، تو جو بھی بچا ہے اس میں سے 2.5% اللہ کی رضا کے لیے دے دو، تاکہ آپ بھی پاک ہو جاؤ اور آپ کا مال بھی پاک ہو جائے. سیدھی سادی بات. تو اسی میں آیا کہ یہ عرب ملک ہے، یہاں کھجور ہوتا ہے. تو خطبے میں آیا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کھجور کا باغ دیا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ اگر کسی کے پاس کتنا آیا خطبہ میں کہ 540 450 کلو گرام اگر کھجور اس کو ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ اپنی کھجور کی زکوٰۃ بھی دے. یا تو کھجور ہی زکوٰۃ دے دے، یا نہیں تو زکوٰۃ کی کھجور کی قیمت کا مال دبئی حکومت نے جہاں زکوٰۃ جمع کرنے کا ایک شعبہ بنایا ہے وہاں جا کے اپنے مال کی زکوٰۃ، کھجور کی زکوٰۃ دے دے، تاکہ انسان کا جسم بھی پاک رہے اور مال بھی پاک رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. بس بابا.